السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے حبیب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، کیا کیا مرتبے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ وہ خصوصیات جو صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، ان کے علاوہ ان خصوصیات کا حامل پوری دنیا میں سیدنا آدم سے لے کے قیامت تک کوئی نہیں۔ صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ان خصوصیات کے حامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے میرا نام محمد رکھا تھا۔ یعنی کائنات کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی جنت نہیں ہے، ابھی دوزخ نہیں ہے، ابھی کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے نام طے فرما دیا تھا کہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ساری کائنات اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے اولیاء، سارے کے سارے محدثین، سارے کے سارے انسان، وہ جس مرتبے پر بھی ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ حتیٰ کہ زمین کو، آسمانوں کو، ساری کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا، اتنی عزتیں عطا فرمائی، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے اتنا ادب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن پاک میں نام لے کر نہیں پکارا۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا، لقب سے پکارا، صفات سے پکارا، نام لے کر نہیں پکارا۔ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں نہیں لیا۔ مخاطب کرتے ہوئے یا محمد کہیں نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں 4 دفعہ لفظ محمد ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے نام لیا ہے، مخاطب کہیں نہیں کیا یا محمد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد، اے داؤد۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابراہیم۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام لیا ہے، نام لے کر اللہ رب العزت نے پکارا ہے، ان کی بھی بڑی شانیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔
آپ سوچیں کہ جو رب ہے وہ اتنی عزت دے رہا ہے، وہ اتنا شرف بخش رہا ہے، وہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خود پیدا بھی کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ویسی حمد نہیں بیان کر سکتا، ویسی ثنا نہیں بیان کر سکتا جیسی ہونی چاہیے، جیسی تیری ذات ہے اس کا میں حمد اور ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزتوں سے نواز رہے ہیں کہ نام نہیں لے رہے، نام لے کے مخاطب نہیں کر رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں۔ اتنا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے آپ کی جان کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، اللہ رب العزت نے آپ کی رسالت کی قسم اٹھائی، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ذکر فرمایا، ما كذب الفؤاد ما رأى، تنزيل من رب العالمین، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا ذکر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کا ذکر فرمایا، یمینک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سینے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کا ذکر فرمایا، جیسے کہ علامہ راضی نے اس کو اپنی تعبیر میں لکھا ہے۔ والضحیٰ کا معنی تو صبح کی روشنی ہے، لیکن علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والضحیٰ صبح کی روشنی سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ہے۔ واللیل اذا یغشا، اس سے مراد لغوی معنی تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللیل سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بار بار مخاطب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہاں پر اپنا کلام بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فلاں جگہ جاؤ، کوہ طور پر جاؤ، تمہیں صحیفے ملیں گے، تمہیں کتاب ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے کہیں بلوایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی آیات کے لیے اللہ نے کہیں نہیں بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر ہیں، جبریل عائشہ کے بستر پر تشریف لا رہے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، جبریل کو مکہ بھیجا جا رہا ہے، آپ سفر میں ہیں، سیدنا جبریل کو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے، آپ مدینہ میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ جنگ کے میدان میں ہیں، آپ حالت امن میں ہیں، جہاں آپ ہیں، رات ہے دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں کہا کہ فلاں جگہ جائیں آپ کو کتاب ملے گی، آپ کو آیات سننے کو ملیں گی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ کیوں نہ بھیجتے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں۔ زمین میں جو میرے وزیر ہیں وہ ہیں ابو بکر اور عمر، اور آسمان میں جو میرے وزیر ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ اس لیے بار بار حضرت جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے رو پڑے،
کہ اب حضرت جبرائیل کا دنیا میں کوئی وحی کے سلسلے میں چکر نہیں لگے گا، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اب حضرت جبرائیل سلسلہ وحی میں زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کمالات عطا فرمائے جو کمالات اللہ نے سب انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو عطا فرمائے تھے، وہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی کہ وہ مسجود ملائک ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ بلکہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے سجدہ اس لیے کروایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو منتقل ہوتے ہوتے جناب عبداللہ کی طرف آنا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اور حضرت آدم کو تو ایک دفعہ ملائک سے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے درود خود بھی پڑھا، فرشتوں کو بھی حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھیں۔ سجدہ تو ایک دفعہ ہوا اور ختم ہو گیا، اور درود وہ ازل سے پڑھا جا رہا ہے اور ابد تک پڑھا جاتا رہے گا۔ سجدہ کروانے میں صرف فرشتے تھے، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم کو، انسان تو اس وقت تھے ہی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں اللہ رب العزت خود بھی شامل ہیں، خود درود پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی عبادات، جتنے بھی اللہ کے احکامات، اللہ نے ہمیں احکامات، یہ صرف درود پاک ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے عجیب طریقے سے کیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقین جانو اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو، یعنی کہ پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں، جب میں درود پڑھتا ہوں، جب میں سلامتیاں بھیجتا ہوں تو تم کیوں نہیں بھیجو گے؟ صرف درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بھی شامل ہیں، لیکن اللہ بطور عبادت شامل نہیں ہے، اللہ بطور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شامل ہیں۔ اور ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درود میں کیا فرق ہے؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو رحمت نازل فرما، ہم کیا کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہم تو دعا ہی مانگ سکتے ہیں، درود پاک عظیم الشان دعا ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو رحمت نازل فرما، اور اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ خود رحمت نازل فرما رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے حوالے سے درود دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے درود رحمتوں کا بھیجنا ہے۔ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے کہ اللہ ہر وقت رحمتیں بھیجی جا رہا ہے، اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی اللہ بھیجتا رہے گا۔ اور ہم ایمان والے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، آپ پر سلامتیاں نازل فرما۔ وہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، ہمارے استاد جی کے ایک دوست مولانا ابو طلحہ، وہ مدینہ منورہ میں ہم سے ملنے کے لیے آئے، تو فرمانے لگے کہ تم نے جا کے سلام پڑھنا ہے نا، تمہیں میں ایک شعر بتاتا ہوں، اس شعر کے ساتھ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کرنا۔ ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں وہ شعر۔
انہوں نے کہا تم وہاں جا کے سلام پیش کرنا، سلام من الرحمن نحو جنابکم لأن السلامی لا یلیق ببابکم، خدائے رحمان کی سلامتی آپ پر نازل ہو کیونکہ ہمارا سلام اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ کو تو اللہ نے اتنا اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، ہم اپنی گندی زبانوں سے ہماری کیا مجال کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجیں؟ ہم تو خدا رحمان سے عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنی شایان شان اور پھر آپ کی شایان شان آپ پر سلامتی بھیجے۔ تو حضرت آدم کو ایک دفعہ سجدہ کروایا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ خود بھی ہر وقت پڑھتا ہے، فرشتے بھی ہر وقت پڑھتے ہیں، اور سارے کے سارے ایمان والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، یہ ان کا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا، ان کو تو آسمان پر، تیسرے آسمان پر اٹھایا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے اوپر، اپنے عرش سے اوپر اپنے سامنے کھڑا کیا، قاب قوسین کا مقام عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی والے طوفان سے بچ گئے تھے، باقی اس وقت کی ساری انسانیت طوفان کی نظر ہو گئی تھی۔ صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اللہ نے ان کو بچایا، باقی سب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نہیں یہ اور بات ہے، حضرت علامہ راضی ہی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت سام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اور وہ اس وقت کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اس لیے بچایا کہ اس میں سام تھے اور سام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کی طرف جن کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ہوا کے ذریعے سے فرمائی، ان کے دشمنوں کو، ان کے نہ ماننے والوں کو اللہ نے تیز ہوا اور آندھی کے ساتھ تباہ و برباد کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے باد صبا کے ذریعے سے میری مدد فرمائی، اور قوم عاد کو مغرب سے چلنے والی ہوا کے ساتھ اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کی فرمائش پر اللہ سے دعا مانگی۔ قوم نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے یہ پہاڑی کھلے اور اس میں سے ایک گھابن اونٹنی نکلے، اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی امت پر حجت تام کرنے کے لیے فوراً پہاڑی کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹکڑے کیا، اور اس میں سے ایک بہت بڑے قد کی بہت بڑی اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی، اور اس نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ نے کلام کیا۔ اونٹ نے آ کے اپنے مالک کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائی کہ یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جب میں صحت مند تھا، توانا تھا، جوان تھا، میرا مالک میری خدمت کرتا تھا کیونکہ میں اس کے کام کا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عصا عطا فرمایا تھا، اس عصا سے اللہ نے فرمایا کہ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو، سمندر دو شقوں میں تقسیم ہو جائے گا، درمیان میں قبائل کے لیے راستے نکل آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے سمندر دو ٹکڑے ہوا اور اس میں سے اللہ نے راستے نکال دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا۔
حضرت موسیٰ کے عصا سے جو دو ٹکڑے ہوا وہ سمندر زمین پر تھا اور اس عصا نے اس سمندر کو ٹچ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہزاروں لاکھوں میل دور ایک اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پہاڑ پر اس چٹان پر آپ اپنا عصا ماریے، اس میں سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے پر اس چٹان سے 12 چشمے جاری فرما دیے جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ نے پانی جاری فرما دیا۔ پہاڑوں سے پانی نکلنا تو معروف ہے، چشمے پہاڑوں سے نکلا کرتے ہیں، لیکن گوشت اور ہڈی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، اس میں سے پانی نکلا۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ نے جاری فرمایا تھا وہ کائنات کا عظیم ترین پانی تھا، وہ آب زمزم سے بھی زیادہ مبارک تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، وہ کلیم اللہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت کوہ طور پر بلاتے تھے کلام کرنے کے لیے، وہ کوہ طور پر جاتے تھے، جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر نہیں عرش پر بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب اللہ تعالیٰ نے باتیں کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی ارینی انظر الیک، یا اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، آپ سے میں بات کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر شاید پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، وہ پہاڑ تجلی کو برداشت نہ کر پایا، ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر پایا، اور اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی، آپ کو وہ صلاحیتیں اور وہ استعدادیں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی نہیں ڈالی، اپنے سامنے کھڑا کیا، عرش پر بلا کر کلام کیا، قاب قوسین کے مقام پر پہنچایا، اتنا بڑا مقام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے ایسی شاندار حکومت عطا فرمائی تھی، اور حکومت اور ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش کیا گیا تھا کہ آپ نے بہت بڑی حکومت لینی ہے، یا آپ نے بندگی اختیار، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کو چنا کہ میں فقیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، میں حاکمانہ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری فقر تھا، آپ کا فقر اختیاری فقر تھا، خود آپ نے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے فقر عطا فرمایا۔ آپ نے چاہا کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے، امت کے غریبوں کے لیے، کہ میں بھوکا رہوں گا، مجھے 3 دن کے فاقے دیکھنا پڑیں گے، میری امت کا غریب پریشان نہیں ہوگا، میرے اوپر ایسے حالات آئیں گے، میری امت کا غریب جب میرے بارے میں سوچے گا اس کو تسلی ہوگی کہ اللہ کے سب سے لاڈلے حبیب وہ اس سے بھی مشکل ترین حالات گزار کے گئے ہیں۔ فقر ہمارے لیے اختیار کیا، ہمارے فائدے کے لیے اختیار کیا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے حضور نے فقر اختیار کیا تاکہ ان کو کوئی فائدہ ہو، تاکہ ان کی شان مزید بلند ہو۔ ان کی تو شان اتنی بلند ہے کہ وہاں بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لغت میں کوئی لفظ نہیں آپ کی شان کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا اپنی امت کے دلاسے کے لیے، اپنی امت کے فقراء کی تسلی کے لیے، کہ وہ دنیا کے اندر زیادہ پریشان نہ ہوں اور آخرت کو مطمع نظر رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو اصل زندگی سمجھتے ہوئے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو جتنی بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی، کمالات رکھے، وہ سب کمالات علی وجہ الکمال اکیلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے، بے شمار کمالات۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3,500 معجزے عطا فرمائے، 3,500 معجزے عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ پتہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے سب سے عظیم کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام کو دی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ ایک آدمی بڑی فصاحت کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ اس کا فصیح ہونا اس کی صفت ہے، اس کا کلام کرنا اس کی صفت ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی صفت ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم الشان معجزہ، دائمی معجزہ، وہ قرآن پاک ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج، قیامت تک کے ادیبوں کو، قیامت تک کے بلیغوں کو، قیامت تک کے شعراء کو، کہ ایک چھوٹی سی صورت، کوئی ایک آیت، کوئی چند آیات اس جیسی لے کے آئیں، ساری دنیا کے شعراء کو عاجز کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا۔ کتنے صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جو ان کے سینے پر، ان کے دل پر پہلی چوٹ لگی تھی ایمان کی قبولیت کے حوالے سے، وہ قرآن پاک تھی۔ ایسا کلام اللہ نے عطا فرمایا کہ کافر چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے تہجد کی نماز میں۔ ابو سفیان، ابو جہل اور عمر بن خطاب اسلام لانے سے پہلے بڑے بڑے جو ان کے مانے ہوئے سردار تھے، وہ آ کے خانہ کعبہ کے پردوں سے پیچھے سے چھپ چھپ کر کلام سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر پر سب سے پہلے سورہ الحاقہ کی آیتوں نے اثر کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے اسلام لانے کا قصہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اپنی بہن کے اسلام لانے کا معلوم ہوا، مار گئے، جا کے اپنے بہنوں کو مارا، اپنی بہن کا بھی تماچا رسید کیا۔ وہ بھی عمر کی بہن تھی، اس کی رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا تھا۔ اس نے کہا کر لے جو کرنا ہے، میں نہیں چھوڑ دی اسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن میں نے پکڑا ہے، یہ میں مرنے تک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا خطاب کے بیٹے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، کیا کر لے گا؟ بہن کی اس جرت، بہن کی اس استقامت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پگھلا دیا۔ اور جب یہ گئے تھے تو وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ کچھ الفاظ کانوں میں انہوں نے سنے تھے۔ خباب عمر کا نام سنتے ہی فوراً اندر کہیں چھپ گئے تھے، کیونکہ عمر کا تو نام بڑے دبدبے والا نام تھا۔ پورے مکہ مکرمہ میں عمر جیسا باروب نام کوئی نہیں تھا۔ وہ عمر ہی تھا کہ جس کے نام سے بڑے بڑے بہادر کانپتے تھے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ ہجرت کیسے کی ہے، کیسی شان کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ سارے صحابہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، اور عمر نے عین دن کے اجالے میں مکہ مکرمہ میں حرم میں آ کر مطاف میں بیٹھے ہوئے کافروں کو اعلانیہ طور پر کہا کہ عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، وہ آئے مجھے روک لے، میں فلاں جگہ کھڑا ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، انتظار کرتے رہے کہ مکہ کا کوئی آئے بندہ آ کے مجھے روکے ہجرت کرنے سے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی عمر کے مقابلے میں آنے کو۔
تو یہ عمر قرآن پاک کی آیات سن کے متاثر ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کی آیات پڑھی، سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات، عمر پگھل گئے اور فوراً کہنے لگے مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، آپ اندازہ کریں کہ کس نیت سے نکلے ہیں۔ کفار کی مجلس میں اعلان کر کے نکلے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لاتا ہوں والعیاذ باللہ، اور سب نے کہا عمر یہ کام پورے مکے میں صرف تو ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی اتنا بہادر ہے۔ لیکن قرآن کی آیات نے عمر کو زیر کر دیا۔ وہ عمر جو کسی ارادے سے نکلا ہے، وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ قرآن کی چند آیات نے ایسا اثر کیا، اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا۔ تو اس کلام کو ہم پڑھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کی ایک ایک آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تو کلام ہے ہی، حضور کے لبوں سے کئی دفعہ ادا ہوئی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اس تصور سے کہ میں وہی الفاظ بول رہا ہوں جو آمنہ کے لال کی زبان سے ساری زندگی ادا ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کلام کو بار بار پڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ایک خاصیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی، اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ یہ ساری کی ساری شانیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد کا، سلیمان اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا نہیں، بلکہ اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ انبیاء دعا کرتے تھے کہ ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیجئے، اللہ نے بن مانگے ہمیں وہ شرف عطا فرمایا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا۔ تو ہم شکرانے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، آپ کی اطاعت پہ اپنی زندگی کو لے کے آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، کامل اطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔